جب جناب سیدہ کے حق پر بات ہوئی ہے، معصومین نے طریقہ اختیار کیا ہے کہ دیکھو کون سا شخص سوال کر رہا ہے، اس شخص کے حساب سے ویسا جواب دو۔ دیکھیں ہوتا ہے نا کبھی کبھار انسان زندگی میں پریشان ہو جاتا ہے، کوئی مصیبت آ جاتی ہے، فرض کریں کہ ایک عجیب و غریب مصیبت اس کے اوپر نازل ہوئی یا اس کے بچوں کے اوپر آ گئی۔ ایک راہ چلتے ہوئے شخص نے بس کے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص سے سوال کیا کہ بھائی آپ بڑے پریشان لگ رہے ہیں، مجھے بتائیے کیا سب خیریت ہے؟ تو جو گھر بس میں سوال کرے گا اسے اس کو جواب دیا جائے گا نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب خیریت ہے۔ اس کو بڑے بتایا جائے، ہر ایک کو اس کے حساب سے جواب دیا جائے۔ لیکن اگر کسی دوست نے پوچھ لیا، کسی دور کے رشتہ دار نے پوچھ لیا کہ آج کل آپ بڑے گھبراہ سے پریشان سے لگتے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ تو بس دعا کریں خدا مجھے آسانی عطا کرے۔ اس کے لیے کچھ اور مزید آگے بات بتا دیں گے کہ ہاں پریشانی تو ہے لیکن آپ دعا کریں وہ پریشانی چھوڑ دیں۔ لیکن اگر گھر والے ہوں گے اور کہیں گے کہ آج آپ جب آئے ہیں تو بہت پریشان لگ رہے ہیں، تو اس کو انسان تھوڑا اور بتائے گا کہ ہاں آج میں ڈاکٹر کے پاس سے آیا ہوں اور ڈاکٹر نے مجھے بتایا ہے کہ فرض کیجیے خدا پروردگار سبھی کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور سبھی کو بیماریوں سے دور فرمائے کہ میں ڈاکٹر کے پاس سے چیک اپ کروا کے آیا ہوں، ڈاکٹر نے مجھے بتایا ہے کہ تجھے کینسر ہے۔ تو گھر والوں کو بتایا جائے گا کہ ہاں میرے اوپر یہ مصیبت آئی ہے۔ اور جب انسان خود ڈاکٹر کے سامنے ہوگا، اس کے سامنے ہوگا کہ جو تحقیق کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے، اس کے سامنے ہوگا جو پوری ریسرچ رکھتا ہے، اس کے سامنے کوئی بات نہیں چھپائی جائے گی کہ نہیں بس آپ دعا کیجیے۔ اس کے سامنے نہیں کہا جائے گا کہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ڈاکٹر کے سامنے خود انسان حاضر ہو کہے گا آپ میرا پوری اچھے طریقے سے چیک اپ کیجیے، اور جو آپ کہیں گے ہاتھ دکھاؤ میں ہاتھ دکھانے کے تیار ہوں، آپ کہیں گے زبان کھولو زبان کھول کے آپ کو منہ دکھانے کے تیار ہوں، آپ جیسے کہیں گے ویسے کروں گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تحقیق کے نظر سے آیا ہے، اس کو ویسے جواب دیا جائے۔ جناب سیدہ کا مسئلہ بھی بالکل ایسا ہی ہے، جو شر پسندی کے لیے آئے وہ کہیں گے کوئی مسئلہ نہیں، جو کچھ معلوم کرنے کے لیے آئے اس کو کہیں کہ ہاں رسول کی بیٹی تھی جو شہید ہو گئی، جو مزید تحقیق کرنے کے لیے آئے تو اس کو بتائیے صحیح بخاری میں جا کر دیکھیں گے فلاں فلاں روایت کو کہ جناب سیدہ کا حق کس نے حاصل کیا، اور جو اور تحقیق کرنے کے لیے آئے اس کے سامنے سارے حوالے پیش کر دیجیے۔ صرف باب فتح کو غصب نہیں کیا گیا ہے، سیدہ کو ذکر کر کے شہید کر دیا گیا۔ اور کس نے شہید کیا؟ صدیق کے نام کتابوں کے اندر موجود ہے۔ بعین یہی طریقہ معصومین نے اختیار کیا۔ ہمارے آپ کے سردار حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں آپ تھک تو نہیں رہے ہیں؟ بہت محبت آپ کی۔ امام رضا کی خدمت میں شخص نے آپ سے سوال کیا اور ڈائریکٹ سوال کیا، کہا آپ کا پہلے کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ نام لے کے سوال کیا۔ امام نے جی جواب دیا، امام نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ کہنے لگا اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ کیا آپ نے جواب دیا؟ یہ تو آپ نے تسبیحات اربع پڑھ دی، یہ تو نہ نماز کا وقت ہے، نہ تیسری رکعت ہے نہ چوتھی رکعت ہے۔ تسبیحات اربع کا مطلب کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ امام خاموش ہو گئے۔ امام دیکھ رہے کہ یہاں پر مجمع موجود ہے اور ہر ایک کو ہر بات حاضر نہیں ہو۔ روایت آگے بڑھی، فَأَلَحَّ السَّائِلُ عَلَيْهِ فِي كَشْفِ الْجَوَابِ۔ سوال کرنے والے نے مجبور کیا اور اصرار کیا، والا بتائیے کیا عقیدہ ہے آپ کا پہلے کے بارے میں؟ مجھے جو جواب ہے وہ صحیح طریقے سے جواب دیجیے، آپ کو پہلے کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ اور امام کا بھی کمال جواب ہے، پہلے کے بارے میں عقیدہ پوچھا ہے، جناب سیدہ کا سوال تو نہیں کیا۔ یہ پوچھا کہ پہلے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ امام یہ بھی فرما سکتے ہیں جو پہلا تھا وہ جنگوں میں آیا کرتا تھا، یہ بھی فرما سکتے ہیں کہ جو پہلا تھا وہ شیب ابی طالب میں ہونے کے باوجود بھی جہاں خدیجہ مال دیا کرتی تھی، جہاں ابو طالب اپنے بچوں کی جان دینے کے تیار تھے، ورنہ جانے پہلا کیا کیا کرتا تھا؟ جو پہلا تھا اس نے یہ کام بھی انجام دیا، یہ کام بھی انجام دیا، یہ کام بھی انجام دیا۔ لیکن امام رضا نے کسی اور مسئلے کو بیان نہیں کیا۔ امام رضا نے کیا خوبصورت جواب دیا ہے، فرمانے لگے کانت لنا ام صالحہ،
ایک ہماری پیاری مادر گرامی تھی جو بہت نیک تھی، بہت صالح تھی. ماتت وہی ساخطۃ علیہما ولم یأتنا خبر انہا رضیت عنہما. فرمایا جو ہماری نیک اور صالح مادر گرامی تھی وہ اس دنیا سے رخصت ہوئی جبکہ وہ دونوں پر غضبناک تھی، اور ہمیں ان کی شہادت کے بعد کوئی اب تک خبر نہیں ملی ہے کہ وہ ان سے راضی ہو گئی. بس امام نے یہاں پہ جواب دیا. اب باقی جو تفصیلات ہیں وہ تم کتابوں میں دیکھو اور راویوں سے پوچھو، بزرگوں سے معلوم. امام نے یہاں پہ جواب دیا. اور یہ وہی انداز ہے کہ جو مولا امیر کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں جنگیں جمر ہو رہی ہیں. امام کی خدمت میں شخص آتا ہے، سوال کرتا ہے. اچھا یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو امام کو چوتھا مانتے تھے ان کی اکثریت تھی. ایسا نہیں کہ مولا کی خلافت ظاہریہ کے زمانے میں سب کے سب وہ ہو گئے جو امام کو پہلے امام مانتے. نہیں، اکثریت انہیں کی ہے کہ جو امام کو چوتھا خلیفہ مانتے ہیں. اس لیے ایک شخص نے آ کر درمیان میں سوال کر لیا کہ یا امیر المومنین کیف دفعکم قومکم عن هذا المقام وانتم احق به. اے امیر المومنین یہ بتائیے کہ کیسے قوم نے آپ کو آپ کا حق نہیں دیا جبکہ آپ اس کے زیادہ سزاوار تھے. بتائیے کیا واقعہ پیش آئے تھے. امام نے مرتبہ اس کی طرف نگاہ کر کے دیکھا، فرمایا یا اخا بنی اسد، اے بنی اسد کے میرے بھائی، انک لقلق الوزین، تمہارا ذہنی توازن تو ٹھیک ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے اس موقع پر یہ سوال کر رہے ہو. ابھی ہم جنگ کے لے جا رہے ہیں، اگر میں نے صحیح طریقے سے کھول کر بات بیان کر دی تو جو مجھے کم از کم چوتھا مانتا ہے وہ چوتھا ماننے سے بھی انکار کر دے گا، کیونکہ وہ اسی سلسلے کے اندر مجھے چوتھا مانتا ہے. کم از کم میرے قوم کے اندر تفرقہ تو پیدا نہ کرو، میری تعداد کو، میرے قوم کی تعداد کو کم تو نہ کرو. اس لیے امام نے فرمایا تجھے کیا ہو گیا، تیرا ذہنی توازن ٹھیک ہے، تو اس موقع پر مجھ سے سوال کر رہا ہے تاکہ جب ہم جنگ کے لے جائیں تو میرے پاس تعداد ہی موجود رہو. پھر امام نے شاہ فرمایا آگے جا کر جو ایک واقعہ تھا وہ ہو گیا. کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے لالچ سے کام لیا اور انہوں نے ہمارا حق چھین لیا، ان لوگوں کے نام نہیں بتائے. اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو خوف کے مارے چھپ کر بیٹھ گئے، انہوں نے ہمارے ساتھ. وَالْحَكَمُ اللَّهُ وَالْمَعْوَدُ إِلَيْهِ الْقِيَامَةِ، لیکن حقیقت میں فیصلہ کرنے والی ذات پروردگار کی ذات ہے.